دوسری بات یہ سمجھیں کہ معجزہ، کرامت اور استدراج کسے کہتے ہیں؟ ان تینوں میں ایک بات مشترکہ پائی جاتی ہے، وہ ہے خرق عادت، اسے کہتے ہیں امر خارق للعادتی۔ یعنی اگر کوئی خلاف عقل یا خلاف عادت بات جسے عقل تسلیم نہ کرے یا عادت کے خلاف ہو، یہی کام اگر کسی نبی سے ظاہر ہو جائے اسے معجزہ کہتے ہیں، اگر کسی ولی سے ظاہر ہو جائے اسے کرامت کہتے ہیں، کسی فاسق فاجر آدمی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے اسے استدراج کہا جاتا ہے۔ یہی تعریف 1400 سال کے امت کے جتنے علماء، محدثین، فقہاء آئے ہیں، سب نے کرامت، معجزہ، استدراج کی یہی تعریف کی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی خلاف العقل کام، خرق عادت کام، جسے عقل بھی تسلیم نہ کرے، عادت کے بھی خلاف ہو، کسی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے، نبی ہو تو معجزہ، ولی ہو تو کرامت، فاسق فاجر ہو تو استدراج۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ معجزہ اور کرامت کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر کرتے ہیں اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی مشیت کو نافذ کرنے کے لیے، اور اس نبی کی تعظیم اور عظمت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے کہ یہ میرا مقرب آدمی ہے، اس کی طرف میں نے وحی کی ہے، جو پیغام یہ آپ کو پہنچا رہا ہے وہ میرا پیغام ہے، اس کا اپنا پیغام نہیں۔ معجزہ کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور کرامت کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی بزرگی اور اس کی تعظیم لوگوں کے سامنے عیاں کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پتہ چل جائے یہ میرا مقرب آدمی ہے اور میرا نیک آدمی ہے۔ کرامت کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو معجزہ کا مقصد اور کرامت کا مقصد ایک ہے، یعنی تعظیم، اس آدمی کی تعظیم لوگوں کے دلوں میں بٹھانا کہ یہ میرا مقرب آدمی ہے۔ ایک نبی ہوتا ہے اور ایک ولی ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ کرامات کی اقسام کتنی ہیں۔ دیکھیں، کرامات کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، اس کرامت کا اس کو علم بھی ہو اور ارادہ بھی ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نیل کو خط لکھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو علم بھی تھا، ارادہ بھی تھا، اور آپ کے خط لکھنے سے وہ دریا نیل چل پڑا۔ نمبر 2، علم تو ہو لیکن ارادہ نہ ہو، جس سے قرآن کریم میں آتا ہے کہ مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل ملتے تھے، علم تھا، ارادہ نہیں تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، دلائل النبوہ کے اندر آتا ہے کہ انہیں پتا تھا یہ زہر ہے، زہر انسان کی زندگی کو ختم کر دیتا ہے، لیکن انہوں نے وہ زہر لیا اور وہ پی لیا اور کچھ اثر نہیں ہوا۔ اب یہاں علم بھی تھا، ارادہ بھی تھا، اور مریم علیہ السلام کے واقعے میں علم تھا، ارادہ نہیں تھا۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ علم بھی نہیں ہوتا، ارادہ بھی نہیں ہوتا۔ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مہمان آ گئے، اب مہمانوں نے بھی آپ کے ساتھ کھانا کھایا، آپ نے بھی کھایا، اور وہ کھانا دگنا ہوتا چلا گیا۔ اب اس کا علم نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا اور نہ ارادہ تھا۔ تو ان 3 اقسام میں سے جو پہلی قسم ہے جس میں علم بھی ہو، ارادہ بھی ہو، اسے تصوف کی اصطلاح میں ہمت اور تصرف کہتے ہیں۔ دیکھیں، جب تک کسی فن کی اصطلاحات آپ کو معلوم نہیں ہوں گی اس وقت تک آپ اس کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار رہیں گے، اس کے مسئلے کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ اور مرزا صاحب کو یہی مسئلہ پیش ہے، ان بیچاروں کو اصطلاحات نہیں آتی، اصطلاحات نہ آنے کی وجہ سے یہ بیچارے غلط فہمیوں کا اور دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر خود ہی نہیں ہوتے بلکہ لوگوں کو بھی کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ عدد کسے کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے ایک عدد ہے، ایک عدد نہیں ہے۔ میراث کے اندر 1 سے اوپر کو عدد کہا جاتا ہے۔ آپ خرچہ کسے کہتے ہیں؟ بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے ابا جی مجھے خرچہ دے دے، باپ سمجھ جاتا ہے یہ مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے، باپ جیب سے پیسے نکالتا ہے، پیسے نکال کے اسے دے دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی درزی وہ اپنے شاگرد کو کہ بھائی مجھے خرچہ لا کے دے، تو وہاں خرچے کا مطلب پیسے نہیں ہے، بلکہ وہاں خرچے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کف، جو پٹی، جو بین، جو یہ چیزیں پریس کی ہیں نا، وہ مجھے لا کے دے دے۔ اب عام انسان پیسوں کو خرچہ کہتا ہے، لیکن درزی وہ کف کو، کالر کو، بین کو، پٹی کو، ان کو خرچہ کہتے ہیں۔ اب ایک اور سمجھیں، قبض کسے کہتے ہیں؟ اب حکیم کے پاس جائیں، اس سے کہ مجھے قبض ہو گئی ہے۔
تو وہ آپ کو پیٹ کے جاری ہونے کی دعا دے گا. جیسے میں اکثر مرزا صاحب کو جمال گھوٹا دیتا ہوں تاکہ ان کا پیٹ جاری ہو جائے، تو مرزا صاحب کو تو وہ جسمانی قبض بھی اور روحانی قبض بھی ہے، تو میں تو اس لیے جمال گھوٹا دیتا ہوں شاید ان کی روحانی قبض بھی کھل جائے اور جسمانی قبض بھی کھل جائے. لیکن کسی اللہ والے کے پاس آپ جا کر کہیں گے کہ بھائی یہ مجھے قبض ہے، تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ اس کا قلب اللہ کی یاد میں نہیں لگ رہا. وہ آپ کو ایسے وظائف بتائے گا یا آپ کو ایسا نسخہ بتائے گا کہ جس سے آپ کا دل اللہ کی یاد میں لگنا شروع ہو جائے گا. حکیم کے پاس قبض کا معنی پیٹ کا بند ہونا، اور اولیاء اللہ کے پاس قبض کا معنی وہ دل کا بند ہونا ہے. جب تک کسی فن کی اصطلاحات کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ ان کی عبارتوں کو اگر عوام کے سامنے یا خود پڑھنے کی کوشش کریں گے تو دھوکہ کھائیں گے. اور یہ بیچارے مرزا صاحب کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے بلائنڈ فالوور کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو جس میں علم بھی ہو ارادہ بھی ہو اسے تصوف کی اصطلاح کے اندر ہمت اور تصرف کہتے ہیں. جہاں صرف علم ہو ارادہ نہ ہو یا علم ارادہ دونوں نہ ہو اسے برکت اور کرامات کہتے ہیں. تیسری بات یہ سمجھیں کہ کرامات کیوں حاصل ہوتی ہیں اولیاء اللہ کو. اس میں شرح عقیدۃ الطحاویہ کے اندر باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ کرامات اولیاء اللہ انما حصلت ببرکت اتباع رسولہ، یہ جتنی بھی کرامات ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی وجہ سے وہ حاصل ہوتی ہیں. اور شرح عقیدۃ الواسطیہ کے اندر باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ یہ انبیاء کی اتباع کی برکت سے ہیں. انبیاء کی اتباع کی برکت کے بغیر نہیں، گویا کہ یہ معجزے کا ہی اثر ہوتا ہے. کرامات کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا 1400 سال سے، ایک دن سے نہیں 1400 سال سے عقیدہ اور نظریہ کیا ہے. آپ شرح عقیدۃ الطحاویہ اٹھا کر دیکھیں، باقاعدہ لکھا ہے نؤمن بما جاء من کراماتہم، ہم ان کرامات پر ایمان لے کر آتے ہیں. اور شرح عقیدہ واسطیہ کے اندر باقاعدہ لکھا ہے کہ من اصول اہل سنت التصدیق بکرامات الاولیاء، کہ اہل سنت والجماعت کے اصولوں میں سے یہ اصول بھی ہے کہ اولیاء کی کرامات کی تصدیق کرنا. شرح قائد نصفیہ اٹھا کر دیکھیں، کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامات حق ہیں. کرامات اہل حدیث اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ کرامات کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے، اور کرامات کا انکار کرنا مفسی الی الکفر ہی نہیں بلکہ صریح کفر ہے. عقائد اسلام اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اولیاء کی کرامات حق ہیں. ابن باز کا فتویٰ نیٹ پر سرچ کریں، آپ وہاں دیکھ لیں، نیٹ میں باقاعدہ طور پر آپ کو ملے گا کہ کرامات الاولیاء کا جو عقیدہ ہے یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ اس عقیدے پر امت کا اجماع ہے. کرامات کے عقیدے پر امت کا اجماع ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت یہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. امت کا بھی اجماع ہے اور امت کے اندر مسلمہ عقیدہ بھی ہے، کرامات الاولیاء حق بھی ہیں. اب کچھ لوگ ان کرامات کے عقیدوں کو لے کر یا کچھ کرامات کو لے کر وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں جی یہ کیسی بات ہو گئی، یہ کیسے ہو گیا جی، آج کی دور میں کیوں نہیں ہوتا جی، یہ کیوں نہیں ہوتا، وہ کیوں نہیں ہوتا. ان سب باتوں کے جوابات انشاءاللہ تعالی آگے چل کر آئیں گے. صرف ایک چھوٹا سا سوال کرتا جاؤں گا. کہتے ہیں یہ ہمارے سامنے بزرگ، کیمرے کے سامنے بزرگ کوئی کرامت کیوں نہیں دکھلا سکتے؟ کیمرے کے سامنے کوئی بزرگ کرامت دکھا دینا. میرا جمال کوٹے والا جواب، بھائی آپ کا علم یہ کیمرے کے سامنے بولتا ہے، کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر کیوں نہیں بولتا؟ آپ کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر بیان کر کے دکھلا دینا. تو جیسے آپ صرف کیمرے کے سامنے بول سکتے ہیں، کسی عالم کے سامنے بیٹھ کے نہیں بول سکتے، یہ میری طرف سے آپ کو جمال کوٹا ہے. میری طرف سے یہ آپ کو جمال کوٹا ہے. تو جی کیمرے کے سامنے دکھلائیں. اب اس پر ایک اور جواب، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو کتنے لاکھ حدیثیں یاد تھی؟ امام مسلم کو کتنے لاکھ یاد تھی؟ امام ابو داؤد کو کتنی یاد تھی؟ امام ترمذی کو کتنی یاد تھی؟ امام نسائی کو کتنی یاد تھی؟ ابن ماجہ کو کتنی یاد تھی؟ ابو بکر بن ابی شیبہ کو کتنی یاد تھی؟ کتنی حدیث یاد تھی؟
بتائیں کتنی حدیث یاد تھی. آج کے دور میں مجھے زیادہ نہیں، مرزا صاحب صرف 50 حدیثیں بمائے سند کی سنا دیں، زبانی 50 حدیثیں. تو کرامات کو تو کیمرے کے سامنے بعد میں چیک کریں گے کہ پہلے یہ 50 حدیثیں سنا دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اگر یہ کہیں جی مجھے تو یاد نہیں ہے تو پھر بتائیں جی ان کو کیسے یاد تھی. اگر ان کو یاد ہو سکتی ہیں، ان کو یاد نہ ہونے کے باوجود، اسی طرح اولیاء اللہ سے بھی کرامات ہو سکتی ہیں ان کے نہ دیکھنے کے باوجود، ان کو نظر نہ آنے کے باوجود.